جی السلام علیکم. میں ہوں ارشد عزیز ملک اور آج ہم بات کریں گے آئی ایم ایف نے مزید 11 شرائط عائد کر دی ہیں جس میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ نیب آرڈیننس میں ترمیم اور ساتھ میں یہ جو کانٹریکٹ دیتے ہیں جی ٹو جی جو سرکاری اداروں کو زیادہ تر جو فوجی اداروں کو کانٹریکٹ ملتے ہیں اس پر آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے. آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ کمپٹیشن کے تھرو یعنی مقابلے کے تھرو تمام ٹھیکے دیے جائیں. تو اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا جو ویلاگ ہو وہ مل سکے. پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف نے 11 شرائط عائد کر دی ہیں جن کے تحت اسلام آباد کو پیپرا کے قواعد میں ترمیم کرنا ہوگی تاکہ سرکاری اداروں کو اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر مقابلے کے دینے میں حاصل ترجیح ختم کی جا سکے. یہ سرکاری ادارے جو لے رہے ہیں کانٹریکٹ یہ اس حوالے سے ہے اور زیادہ تر آپ کو معلوم ہی ہے کہ این ایچ اے ہو گیا، اسی طرح فوج کے ڈفرینٹ ادارے ہیں، ایف ڈبلیو او ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ادارے جو کہ مختلف سرکاری اداروں سے جو کانٹریکٹ لیتے ہیں وہ اس میں کوئی مقابلے کا کوئی رجحان نہیں ہوتا بلکہ وہ جی ٹو جی ان کو مل جاتے ہیں. اب اس پر کافی اعتراضات تھے اور اب یہ اعتراض جو ہے آئی ایم ایف نے بھی اٹھایا ہے. حکومت نے آئی ایم ایف سے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ جولائی 2026 سے گیس کے نرخوں میں ہر 6 ماہ بعد اور جنوری 2027 سے بجلی کے نرخوں میں سالانہ بنیادوں پر رد و بدل کیا جائے گا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ مالی سال 2026-27 میں بجلی اور گیس دونوں کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے. نئے اسٹرکچرل بینچ مارک کے تحت حکومت نے خصوصی یعنی ایس ای زیز خصوصی اقتصادی زونز اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز یعنی جو اکنامک زونز بنے ہوئے ہیں یا ٹیکنالوجی زونز بنے ہوئے ہیں ان کے قوانین میں بھی ترمیم پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت ان زونز کے اندر مالی مراحت کو مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ نیب آرڈیننس میں ترمیم ہوگی اور ایف بی آر میں آڈٹ کیسز کے انتخاب کا مرکزی نظام لایا جائے گا. یہ اقدامات فائنانس بل 2026 کے مطابق ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی. اور منافع پر مبنی سہولیات کو لاگت پر مبنی نظام میں تبدیل کیا جائے گا جبکہ تمام مراحت 2035 تک ختم کر دی جائیں گی. یعنی یہ جو اکنامک زون ہے یا یہ جو دوسرے اس میں تمام جو مراحت ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. سی پیک کے تحت دی جانے والی تمام مراحت بھی 2035 تک ختم ہو جائیں گی. یعنی جو اقتصادی زونز ہم نے بنائے تھے جن کے بارے میں بڑا چرچا تھا، بڑا ہم نے کہا کہ جناب یہاں پہ آپ انڈسٹری لگائیں، آپ کو مفت میں سب کچھ ہوگا، نہ کوئی ٹیکس ہوگا، نہ کوئی آپ کو تنگ کرے گا، تو وہ چیز جو ہے 2035 تک ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب جناب پی پی آر اے قوانین میں ترمیم، پاکستان کا جو پیپرا رولز ہیں، قوانین ہیں، 2026 تک ستمبر میں اس میں بھی تبدیلی کی جائے گی. آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اگلے ماہ 7 ارب ڈالر کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت تیسرے جائزے کی تکمیل اور چوتھی قسط کے اجراء کی منظوری پر غور کرے گا. اسٹاف لیول معاہدے کے تحت پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے گا.
توقع ہے کہ IMF کمیشن اگلے ماہ اسلام آباد کا دورہ کرے گا تاکہ وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر بجٹ اور مالیاتی فریم ورک کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ایک اور شرط کے تحت نیب آرڈیننس میں ترمیم کی جائے گی جس کے ذریعے میرٹ پر مبنی مسابقتی تقرریوں کا نظام جنوری 2027 سے متعارف کرایا جائے گا۔ اب یہ بھی سمجھ لیں، نیب میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ حکومت بھرتیاں کرتی ہے، اور ابھی بھی لاسٹ انہوں نے کوئی 10-12 لوگ بھجوائے ہیں۔ اب اس میں یہ ترمیم ہوگی کہ میرٹ کے ذریعے اس کی بھرتیاں ہوں گی۔ FBR میں ٹیکس خسارے کو کم کرنے کے لیے آڈٹ کیسز کے انتخاب کے لیے مرکزی نظام متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ FBR کو موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں شدید ریونیو کمی کا سامنا ہے۔ 30 جون 2026 تک 13.97 خرب روپے کے نظر ثانی ہدف کے حصول میں مشکلات ہیں، یعنی 14 خرب کے قریب جو ہمارا ایک نظر ثانی شدہ ہم نے ایک ہدف مقرر کیا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفے کو جنوری 2027 سے 14,500 روپے سے بڑھا کر 19,500 روپے کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ پروگرام میں اس کو رکھا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے IMF کے ساتھ زر مبادلہ نظام کو مرحلہ وار آزاد کرنے کے لیے 2027 کی پہلی سہ ماہی تک ایک روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرح تبادلہ پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں گی، یعنی جو ہمارا ڈالر کا ایک کرنسی ریٹ ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا۔ پھر مارکیٹ جو ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا مارکیٹ ہی کرے گی۔ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو قوانین ہیں ان کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ایک ریگولیٹری رجسٹری قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو بڑے اہم وہ ہیں، ایک تو ڈالر کا جو میں نے بتایا آپ کو کہ مارکیٹ اوپن ہو جائے گی، اس کا ریٹ اوپن ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس میں وظیفہ 14,500 سے 19,500۔ پھر میں نے کہا کہ نیب میں جو تقرریاں ہوں گی میرٹ پر ہوں گی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ IMF جو ہے وہ بجٹ بنائے گا، ظاہر ہے پہلے بھی بناتا رہا ہے۔ CPEC کی مراحت ختم ہو جائیں گی، اسپیشل اکنامک زون اور ٹیکنالوجی زونز کی مراحت ختم ہو جائیں گی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اگلے سال سے اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے جو کانٹریکٹ ملتے ہیں سرکاری اداروں کو، خصوصاً جو ہم بات کرتے ہیں کہ فوج کے ذیلی ادارے ہیں، اس حوالے سے یہ جو کانٹریکٹ ہیں اب انہیں اس طرح نہیں ملیں گے جیسے کہ آج کل ان کو ملتے ہیں، یعنی G2G والا معاملہ ختم کر کے کمپٹیشن میں آنا ہوگا۔ آپ بھی کمپٹیشن میں آئیں اور لوگ بھی کمپٹیشن میں آئیں۔ تو یہ ہے جناب ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک تیار کر لیا گیا ہے اگلے سال کے لیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانب جو میرٹ کی بات ہو رہی ہے، شفافیت کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری جانب جو قیمتوں میں اضافہ ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں لازماً اضافہ ہوگا۔ پھر اگر ڈالر کو ہم نے اوپن چھوڑا تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ جو IMF ظاہر ہے کہ جب آپ کو $1 ارب دے گا تو وہ ویسے نہیں دینے لگا کہ آپ کو مفت میں دے دے گا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ چاہے گا کہ اسٹرکچرل چینجز ہوں، تاکہ جو ایک حوالے سے ٹھیک بھی ہے کیونکہ ہم لوگ خود تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں اور تمام کام ہم نے IMF پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم خود کرنا شروع ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو IMF جو ہے وہ ایک تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ لوگ ہمیں واپس پیسے کر سکیں گے اور ڈیفالٹ تو نہیں کریں گے۔ پھر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈالرز ہم نے واپس بھی لینے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چینجز ہوں تاکہ ہمیں ہمارا جو ہم نے پیسے دیے ہیں وہ مل جائیں۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کی بڑی خبر، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔